الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانصب إلى قدره ما شئت من عظام. دع من دعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. ثم ابتداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة، تمشي إليه على ساق بلا قدم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت
دنیا والے ان کے دربار سے جب بھی میں نے پرج تن کے وسیلے سے مانگا، پرج تن کے وسیلے سے مانگا، پرج تن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات اتنی ملی ہے، مجھ کو خیرات اتنی ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ ہر شخص معاشرے کا چاہتا ہے کہ میں سوسائٹی میں ریسپیکٹیبل بن جاؤں، آنریبل بن جاؤں، لوگ میری عزت کریں، میری قدر کریں۔ تو آج یہ نسخہ لکھی جائے گی، فرماتے ہیں چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کی نسبت سے زاہد نیازی پرس کو کون کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب قدم ہے تمہارا یہ جو بارے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، آقا دو جہاں سرور قوم و مکان سید انس و جاں وسیلہ بے کشاں حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حساب ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق فاضل جلیل برادر گرامی مرتبت پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ مولانا حافظ حسن رضا صاحب دامن برکاتہ القدسیہ، انتہائی عزت کے لائق فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی دلشیر احمد رضوی صاحب زیدہ مجدہ، انتہائی عزت کے لائق محترم جناب قاری اشتیاق احمد صاحب، اس کے علاوہ محفل میں رونق افروز ذی قدر علماء ذی شان نعت خوانان شیریں لسان برادران اسلام، اس مسجد کی انتظامیہ، نوازیان، اہل محلہ اور دور و نزدیک سے تشریف لائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام، میں سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے آپ تمام احباب کو ماہ محبت، ماہ ربیع الاول شریف کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت بطفیل نبی رحمت اس ماہ مقدس کو میرے لیے، آپ سب کے لیے، پاکستان کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے خیر و برکات کا سبب بنائے۔ جس طرح 14 صدیاں قبل اسی مہینے میں انسانیت کا سویا ہوا وقت بیدار ہوا تھا، اللہ آج پھر آمد محمد کا صدقہ امت کا سویا ہوا نصیب دوبارہ مجھے دونوں کوٹلیوں سے جو محبت، جو شفقت، جو پیار، جو الفت میسر آتی ہے، میں اس پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ پچھلے خطاب کے بعد جب گھر بیٹھے تھے تو علی رضا صاحب ہمارے میزبان تھے، تو علامہ حسن رضا صاحب نے ہمیں ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ آپ ہر سال اشتہار پر خطبائے رمضان کے عزمائے گرامی تقدیم فرماتے رہتے ہیں،
لیکن یہ لگ بھگ 5واں سال ہے مجھے ہر سال حاضری کا موقع میسر آتا ہے، اور جو سب سے پہلی غالباً حاضری تھی 4 حاضریاں تو مجھے یاد ہے، اور 5ویں حاضری کے بارے میں جو میرا غالب گمان ہے وہ یہی ہے کہ جب نومبر کا ٹائم تھا تو مجھے ایک انتہائی ضروری کام سے دوسرے شہر جانا پڑ گیا، تو میں نے ان سے معذرت کی کہ میری جگہ مولانا سلمان مصباحی صاحب کا وقت دیا گیا تھا۔ یہ غالباً 2016 کی بات، ابھی ملاقات نہ ہوئی جی، 2016 کی بات ہے، پھر 2017، 18، 19، 20 اور یہ 21، تو اس لحاظ سے یہ غالباً 5ویں حاضری۔ اسی طرح اس کوٹلی میں بھی تو یہ جو میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں یہ ان کا محض گمان ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے گمان کے مطابق مجھے بنا دے، اور ان محبتوں کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کرتے رہے، میں آپ سب کے لیے دعا کروں، اور جس شوق و محبت کے ساتھ یہ وقت باہر نہیں دیتے بلکہ آپ کے علاقے، آپ کے ہر گھر کو فرسٹ پرائرٹی میں رکھتے ہوئے یہ تمام علماء ذیشان، علامہ حسن رضا صاحب، مفتی صاحب آپ کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، تو ان کے لیے میں خصوصی طور پر دعا کروں۔ وہ ہمارے قبلہ استاد گرامی بڑے نوری صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل درویشی یہ ہے کہ بندہ قیمتی ہو کر مفت ہو جائے۔ اصل درویشی کیا ہے؟ بندے کا قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی تو اسے کہتے ہیں۔ تو ان کا وقت لینے کے لیے لوگ ان سے رابطے میں رہتے ہیں، اور یہ ہر سال کی طرح وہ محبتیں نبھاتے ہوئے ہمیشہ آپ کی خدمت میں پیش رہے۔ تو ویسے عمومی طور پر ہماری سوسائٹی کا رویہ تو یہی ہے جسے میں بھی بخوبی جانتا ہوں، آپ بھی بخوبی واقف ہیں کہ اسی بندیاں دی قدر انہاں دے مرن تو بعد ہی کرتے ہیں۔ وہ محسن پاکستان ہو یا وہ محسن علاقہ ہو، کہ اسی انہاں دے جان تو بعد ہی کہنے ہیں اب ڈھونڈ انہیں چراغے روپے لے بالے کا، پھر اسی قبر کر دے آنے ہیں سونے قوم کے سائے درد دل میرا غم کو ساتھ چلا گیا، تے غم کو ساتھ جدو دنیا چسی ادو ملن کا موقع میسر آیا نہیں۔ بہرحال میں ساری اپنے اس اظہار محبت کو ایک شعر میں کنکلوڈ کروں گا۔ یہ پچھلے دنوں مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب زیرہ شریف میں عرصے پاک کے موقع پر گئے، تو وہ واپس آئے تو ہمارے پاس جو بڑے جلالی قسم کے لوگ ہیں، شدت پسند قسم کے، تو انہوں نے بڑی کم و تشریح جدید ڈائریکٹ سنتے شروع کر دی تھے، تو ان کے ٹویٹر پر میں نے ایک شعر پڑھا جو انہوں نے شعر نظر کیا، تو میں ان کے لیے ان کا احترام میرے دل میں وہ شعر پڑھ کے مزید پڑھا کہ ایک بندے نے کسی آگے چھال نہیں ماری، کسی فساد لڑائی جھگڑے کا حصہ نہیں بنیا، بلکہ ایک کوئی نعرہ لایا آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے جی وہ شعر کسی انہوں نے لکھیا بھئی کرنے کو تو بہت کچھ تھا، کرنے کو تو بہت کچھ تھا، مگر طے یہی پایا ہم اہل محبت ہے، محبت ہی کریں گے، ہم اہل محبت ہیں، بولیے ذرا زور سے، محبت ہی کریں گے۔ طبیعت اور وقت دونوں اسی بات کی متقاضی ہیں۔ پرسوں ایک جگہ خطاب تھا، یہ دوست بھی ساتھ تھے کہ انہوں نے ساؤنڈ خراب ہو گیا، وہ پھر ساؤنڈ بند کر کے کوئی انہوں ایک گھنٹے کے بعد بھی کیا سب 10 منٹ اور لا دے، تو بہرحال وہ بغیر ساؤنڈ کے میری، کیونکہ وہ پرانے مولویوں والی شعر تو اب رہی کوئی نہیں نا کہ ساؤنڈ تو بغیر ایتھوں کوئی کوڑی جواب پھیر سکتے، اللہ اکبر، ہوں تسی جانو تے حکومت جانے، اب ہر روز ایک نئی لسٹ آ جاتی ہے، بھی گھبرانا نہیں تے 128 پہ لیٹر ہو گیا، پھر راتی جاوید چودھری صاحب کا کالم سی انہیں کہا عوام کے تونے اٹھنے لگے ہیں کل، بہرحال اللہ تعالیٰ ساڑھے حال میں مہربانی فرمائے۔ نواز خان زرداری کوئی بھی ہو، ہمارے لیے نبی کی ختم نبوت اور ناموں سے رسالت ہے، جیڑا حدود ہے اسی وہ تو سلام کریں گے، جیڑا ختم نبوت دا ناموں سے رسالت دا گدار ہوئی ہے، مرزیاں نو بہن برا کہن، فرانس والے نجاریاں لان، وہ پھر کوئی بھی ہو، پھر ہم چودھری نہیں دیکھیں گے، جماعت نہیں دیکھیں گے، انتخابی نشان نہیں دیکھیں گے، بلکہ مدینے کا سلطان دیکھیں گے۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی سبحان یہ پولیٹیکلی آپ، میں اسے کفر اسلام کی جنگ نہیں کہتا، کبھی کسی کو میں نے سیاسی بنیاد پہ نہ گستاخ کہا، نہ کہ یہ دین کو خارج ہو گیا سنیا تو نہ ایک پرسنل میٹر ہے، لیکن جیسے رسول اللہ کی عزت کی گل آ جائے اتنی
بس دھیان رکھنا ہے زندگی سپورٹ بھی کرنی ہے ووٹ بھی جتھے دے لیتے ہو لیکن جتھے حضور کی عزت کی گل آ جائے اتنے کہنا بھی سارے قائد اسی نبی پاک دے نالین کو لگن والی خاک کو قربان کر سکتے مولانا کوثر نیازی وہ ایک شعر ہے بڑا سادہ سا ہے اپنا معیار زندگی کوثر جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا تو میں ویسے تو شاید اقبال اتنا نہ پڑھتا لیکن انہوں نے وہ ترجمان فکر اقبال و رضا کا چونکہ وہ بول دیا جملہ تو میں اسی سے آغاز کرتا ہوں وہ آتے ہیں یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آسمانہ اے لائقہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل بیرانہ کردار قاہرانہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کامتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے میں اس کی گفتگو کے انداز محرمانہ دل بنایا اللہ ایک اس دل سے یا دین رہے گا یا دنیا رہے گا یا شیطان رہے گا یا رحمان رہے گا جی تو اس واسطے ایک دل سے کوئی ذات رہ سکتے ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہے فراز محبوب بھی رکھا تو ایک ہی شخص کو رکھا ایسا ایک کوئی اور مانا نہ لے گے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں اللہ ہوگی گرامی منتمد حضرات کسی بھی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر تشریف لے جاؤ ہر بندہ گریڈ اپ کرنا چاہتا ہے نامی آلہ آندہ 14واں ہو جائے 14ویں آلہ آندہ 17واں ہو جائے 17ویں آلہ 20واں ہاتھی پاتا ہے 20 آلہ 21واں ہاتھی پاتا ہے 21 آلہ آندہ ساری زندگی کے ملازمت کرنی ہے کیوں نہ وزیر بنی ہے بغیر تکلیف کوئی امیر بنی ہے اب بن گئے وزیر بن گئے امیر لیکن جب 5 سال گزر گئے پھر نیب آئی پھر سبحان اللہ نہیں نکل پائے لیکن انہوں نے کہا نہیں یار سواد نہیں آیا کوئی اور عہدہ بڑا ہوئے انہوں نے کہا 20-25 سال آئیے تو وزیر اعظم بھی پڑھ سکنے ہیں بندہ بن گیا وزیر اعظم علم اٹھا لیا 2-3 سال لگے بندے پوچھا بھی ہون راضی ہیں اس نے کہا نہیں سواد نہیں آیا پوچھا کیوں نہ کہ اسی دے لمبے لمبے بوڑھ بالا دیتے کہیں وزیر اعظم کے انہوں نے بوٹا دے تھلے ہی ہونے سارے ہر بندہ بات سمجھیے گا ہر بندہ اپنا گریڈ بولیے ذرا سارے بندے آخری بندے تک لنگر شکر بھی پینا دینا نہیں ہے ماشاءاللہ یہ لنگر ہے تے پھر بھی بندے سبحان اللہ اٹھا کے بیٹھے اب توجہ فرمائیے گا وہ بندے نے کہا یار میں بھی راضی کوئی نہیں کائنات کا ہر شخص گریڈ اپ کرنا چاہتا ہے رب کریم دی بارگاہ وچ عرض کیتی پروردگار عالم تیرے کول عطا کرن واسطے سب نالوں بڑا گریڈ کیڑا ہے جواب آیا نبوت اور رسالت نبوت اور رسالت کا منصب اور گریڈ سب تو بڑا ہے کوٹی والو اگر آپ نے میرا یہ جملہ پک لیا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی ساری دنیا گریڈ بڑا کرنا چاہتی ہے اللہ کے پاس دینے کے لیے بڑا گریڈ نبوت اور رسالت کا ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں 20 نبی میں گنوا سکتا ہوں جنہاں کیا مولا بڑا گریڈ رہن دے محمد دا امتی بنا کے دنیا جانا بڑا گریڈ رہن دے محمد رسول اللہ دا امتی بنا کے دنیا جو بھیج دے نانا بات آپ نہیں سمجھے اللہ کیا نہیں نبوت والی ڈیوٹی دینی ہے انہاں کیا پروردگار عالم جو تیرا حکم نبوت والی ڈیوٹی دیا کہ علامہ ابن عابدین شامی کے فتاوی شامی کے اندر ایک گل لکھی ہے وہ فرماتے ہیں بعض نبی ہونے جنہاں عرض کی تھی مولا ڈیوٹی نبوت والی لینے ہاں قبر اوتھے بڑے جتھوں مدینے والا لنگ جائے قبر اوتھے بڑے جتھوں مدینے والا لنگ جائے ہوئے ہوئے کوٹلی والوں بخت پہ ناز کیوں نہ کریں ہم میلاد پہ جھنڈے کیوں نہ لگائیں ہم چراغا کیوں نہ کریں اور نبی نے کہنے قبر ہوتے بڑے جتھوں مدینے والا لنگ جائے وہ ساڑی قبر دے کولوں نہیں لگنا جہاں مٹی گھام کے پلٹے کے قبر کیا قبر کے اندر رسول اللہ
پرلی کوٹ لیا جاؤ تے بابے رکھ گیا سی قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، کل فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مار کے پہنچا ہوں یہاں اس دن ربا کے بعد۔ بندے وہ سپ پچھو ہی لے کے بہ گئے، وہ میں کہا بالکل آنے نے اسی نہیں پڑھتے سپ پچھو آنے نے، پر آنے انہاں دیاں قبراں چ نے جنہاں مرضیاں دیوارے کہہ رہے ہیں نو ٹو مچ ڈفرنس بٹوین، تھوڑا جہی فرق ہے، سپ پچھو اتھے آنے جنہاں سود دے دین دے نو حلال سمجھا سپ تے پچھو بولو ذرا زور دے نال اوتھے آنے نے، جنہاں تیاں دیاں وراثتاں کھادیاں سب پچھو اوتھے آنے نے، جنہاں بھتیجے بھتیجیاں دا یتیماں دا مال کسب کیتا سب پچھو اوتھے آنے نے، جنہاں ناجائز فرد انتقال کڈا کے لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے کیتے سب پچھو اوتھے آنے نے، جنہاں بیوی نو ٹیم ہوریاں لباس بنا کے نمائش بنا دیتا سب پچھو اوتھے آنے نے، جنہاں رسول اللہ دی غلامی دا تو کلے سجایا، جنہاں شہد نہیں تکے آنسو گیس نہیں تکے پرچے نہیں تکے، اوے نوٹوں کی پھنکار میں نعرہ لگانا سوکھا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ختم نبوت کا نعرہ لگانا سوکھا ہے۔ زندہ بندہ دونوں ہاتھ بلند کرو، پھیرو ذرا انہاں وچ لیا کے تاجدار ختم نبوت سارے والے بندے نو معافی ہے، جیدا ہاتھ سلامت ہے، بابیاں بیماراں نو معافی ہے، کئی طرح کماؤ کیمرہ سارے نو، کوٹلی والے میلاد کا صرف لنگر نہیں کھا کے جاتے، اے ناموس رسالت کے بھی پہرے دار دے، اے ختم نبوت کے بھی پہرے دار دے، پیٹرول 128 کر دے اسی قبول کر لیں گے، چینی گھی تیل مہنگا کر دے اسی گزارا کر لیں گے، پر یہ کوٹلی کے غیرت مند سنی مسلمان پورے پاکستان کو اپنا یہ پیغام دیتے ہیں اسی مہنگائی تے قبول کریں گے مرزائی نہیں قبول کریں گے۔ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ادارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ادارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، حق اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 نعرہ رسالت۔ کبھی دیا بالکل آنے نے سب پچھو اور اوتھے آنے نے جتے ایک کام ہوئے جنہاں درود پڑھ کے زندگی گزاری، وہ پھر اقبال جے بندیا کیا مرد حق سیکم بہا ہوں وسط مرد، وہ آندہ مرد حق ببر شیر ہے موت ہرن ہے، ببر شیر دے کے ہرن کے عالم ہے، نبی دا غلام دنیا تو جائے تے موت اینج آ کے اسے نال ملتی ہے، وہ آتا جی امام پاک ان کے آگے یہ ہے آگے یہ ہے آگے موت ہے، حسین نے کہا موت سے کہو آگے حسین ہے، اگر پتا جائے موت آگے ملے سانو ویکھنے موت کو موت آتی ہے یا حسین کو موت آتی ہے، میں موت دس جا کے آگے حسین کو ہوتا ہے لڑتا جاتا ہے، اللہ ہو غنی لوکاں مینوں آن ڈرایا، او رات قبر دی گالی، او میں سنیا اوتھے ہونے ہونا، او جدے موڈے کملی، او جدے موڈے
محمد نہیں محتاج کفن دے عاشق شہید محمد نہیں محتاج کفن دے ہر بندہ گریڈ بڑا منگے اللہ کو دین لئی بڑا گریڈ نبوت و رسالت دا نبی رسول کہن یا اللہ نبوت و رسالت والا منصب رہن دے رسول اللہ دا امتی بنا دے یا اللہ قاضی صاحب کی کتاب ہے انوار محمدیہ فی سیرت النبویہ اور اندر مولانا ایک کتاب یہ روایت نقل فرمائیے اور پہلے صفحے سے لکھے حوالہ غلط ہوئے تو 100 روپیہ انعام اس زمانے کے اندر وہ روایت سنے ہوتے سارا پوائنٹ اور سارا ایڈا بنیادی ایکسٹریملی امپورٹنٹ پوائنٹ ایک کنکلوڈ ہونے کا ہوتا ہے جو فرمانی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اندر ذوق کا مظاہرہ کر لو بیان کرتے ہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں اللہ نے جب حضرت موسیٰ پہ تورات کو نازل فرمایا موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا میں نے تورات کی تختیوں میں ایسی امت کا ذکر پڑا ہے جو آئے گی سب سے بعد میں پر سبقت ساتھ کر لے جائے مولا وہ امت موسیٰ کو عطا فرما جواب آیا تل کا امت احمد وہ امت پیارے احمد دی امت دے القیدی مولا میں ایسی امت کا ذکر پڑے ہے جڑی نمازاں 5 پڑھے گی ثواب 50 لبے گا مولا وہ امت موسیٰ کو عطا فرما جواب آیا تل کا امت احمد وہ امت پیارے احمد دی امت دے القیدی مولا میں ایسی امت کا ذکر پڑے ہے جڑی نیکی ایک کرے گی ثواب 10 لبے گا مولا وہ امت موسیٰ کو عطا فرما جواب آیا نا تل کا امت احمد وہ امت پیارے احمد دی امت دے مولا میں ایسی امت کا ذکر پڑے ہے ساری زندگی گناہوں میں بسر کرنے کے بعد جب وہ امت توبہ کرے گی تو ایک اتھرو دے بدلے گناہ فرما دے گا انہاں نے گناہ نہیں دیکھے گا بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی نسبت دیکھ کے گناہاں معاف فرما دے گا یا اللہ وہ امت موسیٰ کو عطا فرما جواب آیا تل کا امت احمد وہ امت پیارے احمد دی امت دے موسیٰ آخر میں عرض کرتے ہیں طویل روایت آخر میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم اگر وہ امت موسیٰ کو نہیں دیتا نہ دے پھر نبوت رہن دے رسالت رہن دے تورات رہن دے اس احمد کا امتی بنا کے موسیٰ کو دنیا میں بھیج دے وہ بلیوں جیتا امتی بنن لئی موسیٰ کہنے یا اللہ نبوت و رسالت رہن دے احمد کا امتی بنا دے جنہاں نے اللہ بن منگیاں بنا چھڑیا کیسے بنایا بولیے ذرا بن منگیاں بنا چھڑیا وہ پھر کیوں نہ کہنے فلک نظاروں زمین کی بہاروں سبھی کے بناؤ حضور آگے بڑا سوکھا جا کام میں مل کے کہہ لو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں آ گئے ہیں اٹھو کم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور اینج کر کے کہنا ذرا حضور آ گئے ہیں حضور
لیتا ہوں اور میں دساں لوگوں کو بھائی کوٹلی والے اگلے دیہڑے واسطے سبحان اللہ بچاتے کوئی نہیں کر کے تقریر نہیں چھوڑتے بے کل بھی سبحان اللہ کہنی ہے وہ آتے ہیں آج رسول اللہ کا ذکر ہے آج کے کئی جگہ سے جڑا آج رب کلوا رہے وہ کل آتے بھی سبحان اللہ لکھا میں غلط مجھے خوشی ہوئی آپ نے بخر کا مظاہرہ نہیں کیا نہیں کہ 30-40-50 میں فلاں ہوں جی سبحان اللہ ہو گیا لیکن آپ نے رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ اس اپنا سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اللہ آپ کے ذوق و نظر بد سے محفوظ رکھے کلچوں کے آغاز اچھی ہو گئی مولانا خادم حسین ندوی صاحب ساری زندگی ایک شعر پڑھے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا اچھا رضوی صاحب کو یہ تساں سنے ہیں یا دوبارہ سنو کہ وہ کتاباں نے پیش پائی ہے وہ پڑھ دے سن انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا میں نے سوچا جواب آیا جنہ نہیں تکیا انہیں کیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام تے جنہ دے سائیاں کرم فرمائے انہیں پھر تک کے کیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا شیر کا ترجمہ یہ اسی قرآن کی آیت نال کریے شیر کا ترجمہ یہ قرآن شریف کی آیت بھی کریے دے سواب پڑھیں گے نہ پڑھیں دوسری جماعت کا کوئی شکیل بیٹھا دعوت محبت پیش کر دی تقریر وہ نہیں بندے توڑ کے جائے وہ بندے جوڑ کے جائے اللہ غنی آپ توجہ فرمائیے گا قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورۃ الاعراف شریف میں فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون فرمایا وہ لوگ جو میرے محمد پہ ایمان لے کے آئے وعزروہ سرکار کی تعظیم کی ونصروہ سرکار کی مدد کی تھی واتبعوا النور الذی انزل معہ اور وہ قرآن جڑا نور دی صورت وچ اساں انہاں تے اتاریا وہ دی اتباع کی تھی اولئک هم المفلحون علماء بیٹھے کہ انہاں کو جو ہم دا کے معنی ہے ہم ایتھے حسن دا معنی بیان کر رہے ہیں اے مطلب ہم یعنی وہ دنیا وچ بھی کامیاب وہ قبر وچ بھی کامیاب تے وہ حشر دے دیہڑے بھی کامیاب اب ذرا توجہ فرمائیے یہ آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ پہلی بات تو یہ ہے یہاں کامیابی کے سینے مل گئے ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں کیوں جی ہر بندہ چاہتا ہے کامیاب ہو جاؤں معیار خود ساختہ ہم نے سچ میرے اسٹیٹس متعین کر لیے اساں کے یورپ کا ویزا مل گیا میں اساں کیا گھر بڑا بن گیا میں اساں کیا فیکٹری مل گئی میں اساں کیا کوئی سرکاری نوکری مل گئی میں اساں کیا بینک بیلنس مل گیا میں اساں کیا کاؤنسلر ناظم کا الیکشن لڑ گیا میں اسی کامیابی انہاں شیواں تے لبدے رہے جب قرآن کی بارگاہ وچ دامن کشور پھیلایا تے جواب آیا اے کامیابی کو در بدر ڈھونڈنے والوں آؤ ذرا کامیابی کو در بدر نہ ڈھونڈو آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ وہ جو محمد پہ ایمان لے آیا جس نے مصطفیٰ کی تعظیم کی جس نے مصطفیٰ کی مدد کی اور قرآن کی اتباع کی اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ دعا جہنت کامیاب ہو کامیابی کا پہلا زینہ یہاں کیا ہے آمنوا بہ بولیے گا ذرا آمنوا حضور پر ایمان لے کے آئے ایتھے اللہ کا ذکر کوئی نہیں آیا ہے اللہ پاک کا ذکر ہے جنت دا ذکر دوزخ نو منن دا ذکر فرشتیاں دا آسمانی کتاباں دا کسی اور ضرورت دینی دا ذکر ایتھے ہے نہیں چار سینے دسے تے چارے سرکار دا متعلق اگے کہہ چھڑیا ہو المفلحون کے کامیاب ہو گئے عرض کی تھی مولا بندے آندے نے اللہ نو منو کم پڑھنے ہی اس کو بغیر تو ایتھے اپنا ذکر ہی نہیں کیتا مجھے بات یاد آ گئی مولانا محمد بشیر صاحب کی انہوں نے کسی سوال کیتا کہ یہ اعلیٰ حضرت جڑا کلام زمین و زمان تمہارے لیے
مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے تو جہان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان. کہہ چھٹو نا جی میں پڑھنا میرے زمین کو، بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، اشارت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، عبوس و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماء و سبق میں سکہ نشان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیز لیا، چھپے ہوئے خون کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا. یہ تاب و تباہ تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان. صاحب نے بڑا بڑا شرک کا چھڑے ہے کہ وہ اللہ پر کوئی شہ رہنے نہیں دیتی. ہر شہ تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، سارا کچھ ڈھونڈا ہو گیا. انہوں اگلے جمعے سوال پڑھے، انہوں نے کہ ابھی ایک سوال ہے تو میں اپنا جواب دی جمعہ نہیں پڑھا. انہوں نے پہلے کلام پڑھے، پھر انہوں نے کہ اعتراض ہے بھی نیوٹری ہو کے سننا، غیر جانبدار ہو کے، مسئلے کی تعصب کی اینک لا کے سننا. وہ پھر جواب سنے. انہوں نے فرمایا بھی دیکھو یہ خطہ کن کا ہے؟ انہوں نے کہا پاکستان والے آتا. یہ نالا لگی نہ ہے کہ ڈی والے آتا. یہ پرا ٹر جاؤ. انہوں نے کہا افغانستان اور پرا، اور چائنا، اور عراق، ایران، بنگلہ دیش، یہ لیبیا، ادھر پرا ٹر جاؤ جناب اعلیٰ. مغرب والے پاسے یہ سارا یورپ، امریکہ. انہوں نے کہا یہ انہوں دا، یہ انہوں دا، یہ انہوں دا. ہوں توجہ میرے حل کرنی ہے. آخری بندے بھی تکنا ہے مولوی صاحب کیا اللہ کو تے مرلہ بھی نہیں دے چھڑے آ. سمجھ نہیں آئے گا. انہوں نے کہا ساری زمین آپس ہی نہیں بانٹ نہیں دے. اللہ جی ساری زمین سے وہ دے کوئی مرلہ نہیں دے رہا دیتا. ایڈا مالک میں، وہ دا مالک میں، اینیا دا مالک میں، اللہ کو تے مرلہ نہ رہے. انہوں نے کہا میاں جیسے اللہ مالک ہے، زمین تو آپس سے ساری بانٹ لیں گے، اللہ دی ملکیت میں کوئی فرق آیا نہیں. انہوں نے فرمایا ایسے طرح ہی سارا کچھ ہے اللہ دا. خالق اللہ ہے اور اس کا قاسم محمد رسول اللہ. قاسم محمد رسول اللہ. کل کوثر ساری کثرت باتیں یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، مالک کل کے نائب اکبر کل کے رنگ دکھاتے یہ ہیں. ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. سلم سلم کی ڈال سے کل سے پار لگاتے یہ ہیں. سلم سلم کی ڈال سے کل سے پار، خود سے پار لگاتے یہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت. آج حضرت بڑے نے اعلیٰ حضرت کی کوئی شک دوسری ایک اور شخصیت بھی اعلیٰ حضرت تھا. وہ اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ. اے اعلیٰ حضرت اللہ غنی. تو آپ کی توجہ ہے آمنو بہی. ہوں ایک ترجمہ بڑھیا کہ نہ بڑھیا؟ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے جان. آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. اللہ فرما رہا ہے ترجمہ یہ بنے گا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا. پھر اینڈ کر کے پڑھ لو
نے اللہ کرے یہ مصرع ساڈا حال بن جائے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان کیا فرمایا آمنو بہ پھر آگا ایمان ہے قال مصطفی ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی اللہ کی سلطنت کا دلہا نقشے تمثال مصطفی یا اللہ نہ ایتھے تیرا ذکر نہ فرشتیاں دا ذکر نہ جنت دا ذکر نہ دوزخ دا ذکر نہ آسمانی کتاباں دا ذکر کسی اور ضرورت دینی دا ذکر نہیں فرمایا آمنو بہ جواب آیا ایمان دا رکن اعظم محمد رسول اللہ نے جڑا حضور دا ہو گیا سارا ایمان اللہ کا قبول فرما دے گا جڑا حضور دا ہو گیا اعلیٰ حضرت اللہ کی سرکار کا قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے ایسے ایسے کرو ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے اللہ ایک ہی کلام جڑے پچھلے مولوی پڑھ گئے نے اعلیٰ حضرت نام خانہ کو کہہ چھڑو ایک تو پسینہ آ جاتا ہوں چڑیاں پھڑتے ہیں ناتاں دے وچ چڑیاں چڑھتے ہیں ناتاں دے وچ ٹریناں چلدیاں نے پئیاں ویزے لگدے نے پے ویزے مکدے نے پے گل کردی نہیں نات کا تقدس کمال کر کے رکھا اور کوئی گل نہ ملے تے جو کوئی تگڑے پیر بیٹھے ہو تے پھر وہ نات خامی نے بلایا نات واسطے نے پونا گھنٹہ کہنے کے میرا مرشد سونا مرید نوٹوں پہ نوٹ پھینکیں گے تے مرشد جی ہو جے مرشد کوڑے ہو جے مرید کوڑے نہ مرشدہ دے چہرے دے سرکار دی سنت رافضی خارجی قسم دے ہوئے اور انہاں اپنے ڈیریاں دے اوتے کتے تے بلے تے ککڑ دے جانا دے پیر تے انہاں دے سٹیجاں تے جا کے بندہ نعت پڑھے میرا مرشد سونا میں کہا بیریا ایک جنہاں نوں تو سونا بیان ہے ایک اسی تینوں سونا مرشد دکھائیے گل میری ریکارڈ ہو رہی ہے جتوں تک پہنچے جتوں تک لنگر کھا کے ایک غیرت ہے بڑی چیز جہانے تقوتوں میں پہنا بھی ہے درویش کو تاج سرے دارا وہ خدا لنگری مولانا سننا سب کھاتا ہے تو میرے کا لنگر کھایا جاؤ کا دور ہے 1988 میں مرزیوں نے یو این او میں جا کے کیس دائر کیا پاکستان میں ساڑھے میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ساڑھے حقوق تلف ہو رہے ہیں آپ ہیومینٹی رائٹس کے نعرے لگاتے ہیں ساڑھے بھی کچھ ہو انہاں پاکستان کو پوچھ لیا کیوں بھائی تسی اینا ایڈی بڑی جماعت دے اینا لڑکے سلوک پہ کر دے ہو اب مسئلہ سمجھانے کے لیے ضیاء الحق نے دیکھے آل دیوبند آل حدیث آل تشیع اور دوسری کمپنی نو ریلیجن ہیلتھ اینڈ ہیومینٹی وی آر اونلی مسلم وہ بھی تکے احمد رضا کے ماننے والے بھی دیکھے سارے تکے ضیاء الحق دی نظر پئی جنوں کہندے نے پیر محمد کرم شاہ ضیاء الحق پیر محمد کرم شاہ اب توجہ ضیاء الحق دی نظر پئی پیر کرم شاہ صاحب میں کہا پیر صاحب میں آپ سے سٹرونگلی ریکویسٹ کرتا ہوں تسی تشریف لے جاؤ انہوں نے جا کے دسو کہ گل کی ہے گل وچ کیڑی پر میں گل وچ کیڑی ہے وہ دسنی اب پیر صاحب کے میں دس لگا مرشد سونا کون ہوتا ہے پیر صاحب گئے 1988 میں اگست میں انہاں فیصلہ پیر صاحب نے حاکم کر کے بھیجیا جدوں حاکم کر کے بھیجیا پھر ایمان نال دسیو کافر جڑے زبان بھی نہیں سمجھ سکتے انہوں نے اور بھی انہاں معاملات دا نہیں سی پتا انہاں فیصلہ پیر کرم شاہ دے حق وچ کیوں کیتا میں بتانے لگا ہوں کافراں بھی کیا ہونا ہے او جس نبی دا وکیل ایڈا سونا ہے او جس نبی دا وکیل ایڈا سونا ہے او محمد کیڈا سونا ہے سونا مرشد نوں کہیدا ہے قادری صاحب جیسا سرخ و سفید رنگت والا بندہ میرے جا کے تقریر کرے میں تکے نہیں لیکن تصویرہ میں تکے سرخ و سفید رنگت سی اور رنگت بھی تاں سی وہ پہلے کہتے چھڑ بھائی یہ برائلر نہیں پکانا
کچھ یہ بھی وجہ سی جامع قادری صاحب یہ بندہ صبح سفید رنگت بھیرے جا کے تقریر کرے تو وہ کہ آج میں حق و باطل کے خط کھینچا لگا سارے حیران ہو گئے وہ کی پیر صاحب بیٹھے انہوں نے کہا میں ایک پاسے کرم شاہ کھڑا کرنا دوسرے پاسے اپنے شیخ لے اور یہ کرم شاہ دا حسن صاحب تے غالب نہ آجے میں مسرت چھڑ دیا میرا مرشد سونا کوئی غالب بھی دے وچ کوئی ہوئے نا میرا مرشد سونا یہ فرماتے ہو ایسے نام خانوں کا بائیکاٹ کرو گے ان علماء کا دستے بازو بنو گے ان کی دعوت پہ ان کی رہنمائی پہ لبیک کہو گے چلدیاں بہانا چلو گے یا جس آواز جدھر بھی ہوئے اینا جانو مدینے ہی لے کے جانا ہے یہ نہ ہوئے موجودہ سرکارہ دی طرح انہوں پیسے لے لے مدینے کی ٹکٹ کر کے لے کے جو ہو گئے اس واسطے انہوں جانو مدینے لے کے جانا ہے آزمانہ دل تیری اپنا اور نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین تو جی چونکہ طبیعت نہ ساتھ وقت بھی کافی ہو گیا تھے میں صرف 5-6 منٹ کی گل بس ایک تھے مقا کے اجازت لینا اور سبحان اللہ فرماتا سبحان اللہ ٹرانسلیشن ایک میں کرنی ہے وہ دے آسے ہو تیاری توجہ چاہیے آمنو پہ ہی ایسے تے فجر تک کل ہو سکتی آگے آجو وہ ازرو ہو عبور دی کرنی ہے تعظیم کیا کرنا ہے یہ ازرو ہو یہ تعظیم سے ہے لفظ تعظیم سنا ہے آپ نے آئے روز وہ اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں آپ وہ چینلز والے بھی کہتے ہیں تاثیرات پاکستان کے تحت یہ رگڑا لگے گا تو تعظیم کو تعظیم اس لیے کہتے ہیں یہ گناہ سے روکتی ہے برائی سے روکتی ہے اب اصطلاح میں تعظیم کو تعظیم اس لیے کہا جاتا ہے یہ معظم کی بے ادبی سے روکتی ہے ازرو ہو اس میں لفظ تعظیم سے زیادہ شدت ہے تعظیم اور میں ازرو ہو سرکار کی کرنی ہے تعظیم اچھا یار وہ سارے بیبی آتے نے آل حدیث دیوبند آل تشیع سارے آتے نے روح اہل بننے دوجے آتے نے اہل بنو تیجے آتے نے اہل اسا کہ کوئی جھگڑا نہیں اسی پیر فقیر تو کوئی حجت نہیں مانتے حجت یا قرآن یا مدینے والے دا فرما میں قرآن پڑھنے لگا ہوں فرمایا ازر ہو سرکار دی کرنی ہے تعظیم یہ مطلق حکم ہے علماء جانتے ہیں مطلق حکم حضور کی تعظیم کریں اور قاعدہ اے میں قرآن پاک دے اندر اللہ پاک فرمایا کلو وشربو کھاؤ اور کھا پی کے بھی نہ بولو کھاؤ اور پیو یہ ہے مطلق حکم کوئی بندہ کہ یار آپ بریانی کھا رہے ہیں قرآن سے دکھا دیں آپ یہ روز بروس اور جتنے بھی کسی وغیرہ وغیرہ یہ قرآن سے آپ دکھا سکتے ہیں حدیث سے دکھا سکتے ہیں خوشی کو گے یار قاعدہ یہ ہے حلال چیزوں کو مینشن نہیں کیا گیا جڑیاں حرام سر وہ دا چھڑیاں حرام دا چھڑیاں نے اے حرام نے اس علاوہ قیامت تک نہ جڑا بھی ہو جائے حیثیت جڑی بھی بن جائے وہ حرام ہو سکتی پوری توجہ فرمانی ہے ابھی تو ہوٹل میں کبھی کبھار ویسے جاتا نہیں میں کبھی کبھار اگر بامر مجبوری جانا پڑ جائے ساتھیوں کے لیے تو وہ مینیو دیتے ہیں آج کل اس مینیو میں ایک لکھا تھا سیلڈ وہ دے تھلے کو 12-14 چیزاں میں کہا یا اللہ خیر وہ چلتے چلتے رشین چائنا فریش تھلے سے کچومر میں کہا یہ پتہ نہیں اس حکومت سے پہلے بھی تھا یا اب ہی نکلا کچومر سیلڈ تو سب سنیا ہونا ہے میں نے نوری صاحب سے پوچھا نوری صاحب ایک کڑی ہے یہ نہ کہ وہ بھی بس چنگی طرح پھٹے ہے جنہیں ایسا کون پھٹے ہے وہ بڑھ گیا کچومر سیلڈ توجہ فرمایا میں کسی کی پر نہ پرسنلی ایون کے طریق لبیک ہماری جان مان ایمان ہے لیکن نہ آزاد کا ان کا نہ کارکنوں نہ عہدے دار نہ کبھی سیاسی کمپین میں حصہ لیا لیکن اینی غیرت ضرور لوگوں کو دلوائیے ایک پاسے کوئی اور نشان ہوئے دوسرے پاسے نبی کا نہ ہوئے میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں دوسرے پاسے جاؤں ایک بندہ میں کہنے لگا جی وہ پیچھے مقاصد یہ ہیں پیچھے یہ ہے پیچھے یہ ہے میں نے ان سے شیخ الحدیث حافظ عالم صاحب کا واقعہ سنایا حافظ عالم صاحب سفر پہ کرنے سن شہر سیالکوٹ کے اندر وہ بچیاں کے رسید آئی کہ انہوں نے حالانکہ کرنا نہیں چاہیے بچیاں کی تربیت کرنی چاہیے اور انہوں کی پاکیزہ تربیت ہونی چاہیے بچہ رسید آئی انہوں نے کہا چنگا ملا دیتا وہ نال جڑا بیٹی سی انہوں نے کہا کہ بلا یہ ایویں دال آندے نے لاندے کوئی نہیں پیسے تے شیخ الحدیث صاحب جڑا جواب دیتا کوڑی والے دل وچ لکھ لیو شیخ الحدیث صاحب فرمایا او چلیا ساری دنیا جے میرے نبی دے نام دا کھا رہی ہے
نبی کے نام سے کوئی کھا لے اسی کھوانے گل سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ میں بہت تفصیل ہے جنہیں بس نبی کا نام جتھے آ گیا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات چلائی. مجھے نہیں پتا طریقہ کار کیا ہے, زبان سخت ہے, پولیٹیکلی ان کی سیاسی نافذگیت ہے, سارے اختلاف اپنی جگہ پر رسول اللہ کا نام آ گیا. ساری جان حاضر فوٹ چھوٹ کی شہبہ ہوتی ہے حضور دے نام دے کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بلا کروں کیا کروڑوں جہان. آئیے ذرا پوائنٹ پہ مامون پوائنٹ میں نے کہا کرو وشرب کھاؤ اور پیو. قیامت تک چیزوں کے نام بدل دیے, نہ آپ قرآن سے دکھا سکے نہ آپ حدیث سے دکھا سکے, لیکن چیزیں حلال تھی. کوئی کافی بن گئی, کوئی چائے بن گئی, کوئی نیم گرم بن گئی, کوئی ٹھنڈی بن گئی, کوئی کولڈ, کوئی ہارڈ. یہ ساری چیزیں آپ نے کہا حلال, اس واسطے کہ انہاں جو حرام کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا اور توجہ کر دی, اللہ نے فرمایا اذرو ہو, حضور دی کرنی ہے تعظیم, حضور دی کرنی ہے تعظیم, حضور دی کرنی ہے. جملہ آنے لگا توجہ فرمانا, سرکار دی کرنی ہے تعظیم. عرض کی تھی پروردگار عالم کیسی کرنی ہے یا اللہ کی دی تعظیم کرنی ہے. جواب آیا میں حلال گنواتا رہا, لانا میں ممنوع گنوا دیتا ہوں, میں ممنوع گنوا دیتا ہوں. جانا وہ کہنیاں نے. جواب آیا نہ خدا کہنے نہ خدا کا پتر کہنے, اس کو علاوہ جو کہہ سکتے ہو. نہ خدا کہنا نہ خدا کا پتر کہنے, اس کو علاوہ پھر اس کو علاوہ دے پھر اعلیٰ حضرت کہہ سکتے ہیں نا. مل کے خاص کبریا ہو, مالک ہر ما سوا ہو, کوئی کیا جانے کے کیا ہو, عقل عالم سے بڑا ہو, قد سے مکتوم ازل میں در مکنون ہوتا ہو, تھے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود ہوتا ہو, پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جافزہ ہو, سب بشارت کی اذان تھے تم اذان کا مدعا ہو, سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو, سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو, سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم برا ہو, سب مقام تم لامقام میں تن ہے تم جانے سبھا ہو, سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہ خدا ہو, سب تمہارے آگے شافے تم حضور کبریا ہو. وہ کلش روزے کا چمکا سر جھکاؤ کج کھلا ہو, وہ درے دولت میں آئے جولیاں پھیلاؤ شاہو, دونوں ہاتھ ایسے کرو تو مقطع سنو ایمان کا, کہاں کیوں رضا مشکل سے کریے یا نبی مشکل کشا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, کون سے بولیے گا؟ ابی بکر صدیق افضل البشر صدیق پاک. کہ قرآن آمنوا کما آمن الناس, ایمان سے لے کے آؤ جیسے یہ لے کے آئے. بخاری بھی تو مسلم بھی حدیث موجود ہے, متفق علیہ روایت. کیڑی جی؟ متفق علیہ روایت. نہ ہو تو ہم رسپانسبل جی ہوئے پھر مننا پے گا, عقیدہ وہی سچا ہے جہاں آل دی بھی غلامی ہے, جہاں صحابہ دی بھی نوکری ہے. اللہ انہاں مولویاں تے پیراں نوں اس ویلے ہدایت دے. قوم کا بیڑا غرق کر دیا جب سے یہ سوشل میڈیا, فیس بک, سبسکرائبرز کے چکر میں, ویوز کے چکر میں, فین فالوئنگ بڑھانے کے چکر میں پیر اور مولوی لے ڈوبے اس مسئلہ کے اہل سنت و جماعت. کوئی صحابہ کا انہیں کا ذکر کرتا ہے, سنن والا سمجھا ہو رہے آل کے بارے ڈنڈی پہ مارنا, صرف لفظوں کا انتخاب ایسا کر دیا. کوئی آل پاک کا ذکر انہیں کرتا ہے کہ سنن والے سمجھ رہے ہو رہے انہاں دے دل صحابہ دا بغض ہے. کوٹلی والوں فقیر کا جملہ دل کی تخمین میں لکھ لو, ابو بکر سے لے کے آخری صحابی ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی. ایک کمی ہو گئی جب آل کی بات آئے تو پھر صرف جنتی جنتی نہیں کہاں گے,
پھر کہاں کہ حسن و حسین سرداران جنتی جنت میں ایمان نال کہنا اینج کر کے دوویں نعرے لاؤ کوئی بندہ نہ ادھر مخالف ہو سکتا نہ ادھر مخالف ہو سکتا کیوں جی گل غلط ہے آل پاک کا ذکر ہے سیدہ پاک کا ذکر ہے کہ اعلیٰ حضرت پوری ٹور جو سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لا کر جس کا اور توجہ کرنی جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے واو کی گل نہیں آپ نے سمجھے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام آنا حضرت نے دعویٰ نہیں کیتا تو تھوڑے جے شاگرد لے کے تھوڑے جے مرید لے کے دعوے کرے میں جناب اللہ پتہ نہیں کہ وقت دا امام پڑھ کے تے مجدد پڑھ کے تے کلندر دورہ میں کتب تو تھلے گل ہی نہیں رہی آن حضرت نے کہا ایک میرا دل احمد پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام انہوں نے ساری امت نے سلام بھیجے تے تسی جھگڑے پا کے قوم اور امت نو توڑ دیتا حالانکہ آل حضرت نے ویلا نہیں میں صرف حدیث سنا کے تہاڈے کو اجازت نہیں اس پر انشاءاللہ پھر کبھی اگلی بار بات کریں گے صحیح بخاری صحیح مسلم حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن کریم آقا علیہ السلام صلح کروانے کے لیے قبیلہ بنی عمر بن عوف میں تشریف لے کے پیچھے نماز کا وقت ہو گیا مؤذن اٹھا اس نے کہا صدیق پاک میں اقامت کہتا ہوں آپ مصلی پہ آئے اقامت کہی گئی صدیق پاک مصلی پہ نماز چل رہی ہے اذہو ہو تعظیم کینے دی کرنی ہے بڑی توجہ فرمائیے گا صدیق مصلی پہ صحابہ پیچھے اتنے میں میری سرکار اینے جو حضور آگے سمانو چیر دیا آیا جنہ بلاغت پڑھی ہے وہ نہ فتوہ نینانا تشریف بلا تمثیل ہوتی ہے حضور سمان چیر دیا آیا پہلی صاحب صحابہ نے پتا چلیا سرکار آگے صحابہ نے کیا اللہ نے ہمارے صدیق پاک ایسے مستقرق تھے بیٹا بیمار کو نہیں آپ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارے صدیق پاک اتنے مستقرق ہے آواز انہوں نے فلان کر چھڑی صدیق پاک ہے وہ قبلہ کدھر ہے نہیں ادھر حضور کدھروں آئے پچھلی سائیڈ صدیق پاک دا وہ ادھر صحابہ تالیاں ماریاں تے پھر ایک ہی میں تکیا حضور دی کر دیے تعظیم بھابی جو بندی سنی ہے کہ سائیڈ تے کو بخاری مسلم کی حدیث سننی ہے صدیق پاک نے ایسے بول کے دیکھا حضور نے فرمایا اشارہ صدیق پاک کو اشارہ فرمایا نماز پڑھا پر صدیق چلتا 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 پچھلے صاحب رسول آگے بڑھے مصلی پہ آگے نماز کمپلیٹ فرمائی بعد میں پوچھا یا ابا بکر ما مانا آقا انتس بوکا اس امرتو کا ابو بکر میں نے تجھے حکم دیا تو نماز کیوں نہیں مکمل فرمائی جواب سننا صدیق کا صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہاتھ بلند کر کے ذرا جملہ سنو فرمایا ما کانا لے ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ حضور ابو قحافہ نے پتر دی کے جرت ہے محمد پیچھے ہو مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر توجہ فرمائیے گا ترجمان فکر اقبال اور رضا اقبال صاحب کے ناراض ہی نہ آج ہو جانے انہوں نے پھر ترجمانی کر کے کیا ادائے تیر